آج کی اس ویڈیو میں انتہائی اہم شیطانی وسوسے کے بارے میں بات کریں گے کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر چیز بنا کسی خالق کے پیدا نہیں ہو سکتی اور ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے؟ نعوذ باللہ، لہٰذا ان وسوسوں سے پریشان نہ ہوں۔ وسوسوں میں مبتلا اشخاص کی تسلی و تسکین کے لیے کہا ہے کہ جس طرح چور اس گھر میں جاتا ہے جہاں کچھ مال و متاع ہوتا ہے، اسی طرح جس دل میں ایمان ہوتا ہے شیطان وہاں آ کر وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان چونکہ انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ انسان کو کسی بھی طرح سکون اور چین سے نہیں رہنے دیتا۔ شیطان کی سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح انسان کو اس کے خالق کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال کر اس کو سرے سے ہی بے ایمان و مشرک کر دے، اور اگر شیطان اس عمل میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مومن کی اہم عبادتیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دے۔ خیر، شیطان کا سب سے اہم اور خطرناک وسوسہ یہی ہے کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو پھر نعوذ باللہ اللہ پاک کا خالق کون ہے؟ خیر، اگر تو یہ سوال مسلمان کے دل میں پیدا ہو تو اس کا جواب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال کرے تو اس کا جواب ہم ویڈیو کے آخر میں دیں گے۔ سب سے پہلے یہ جواب دیتے ہیں کہ اگر مسلمان کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ فریڈ ہائل لکھتا ہے کہ اس بات کا امکان کہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے، یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ ہم اس پر یقین کر لیں کہ کبھی کوئی بھی ہوا چلی ہو اور کوڑے کے ڈھیر سے ایک ہوائی جہاز بن گیا ہو۔ ریچرڈ ڈاکنز اپنی کتاب دی گارڈ ڈیلوژن میں لکھتا ہے کہ جہاز خود نہیں بن سکتا، اس کو کسی نے بنایا ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی خود نہیں بنی بلکہ اس کو بھی کسی نے بنایا ہے، تو پھر جس نے ان سب کو بنایا ہے تو اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا نا۔ خیر، اگر تو یہ سوال مسلمان کے ذہن میں آئے تو وہ درج ذیل احادیث پر غور کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ ہی لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو جو شخص ایسا سوال اپنے ذہن میں پائے گا تو وہ یہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا۔ اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے پاس شیطان آ کر پوچھتا ہے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ نے۔ پھر شیطان پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہتا ہے اللہ نے، یہاں تک کہ شیطان یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے۔ پس اگر تم میں سے کسی کے دل میں یہ سوال آئے تو فوراً پڑھو آمنت باللہ ورسولہ، یعنی کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ ہم اپنے دلوں میں کچھ خیالات ایسے پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے اور وہ کیسا ہے اور کس چیز سے ہے، اور اس طرح کی اور چیزیں کہ جن کا بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ قبیحہ باتیں ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ ہم اس پر اعتقاد رکھیں، بلکہ ہم جانتے ہیں اللہ قدیم ہے، ازل سے ہے، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو ایسے خیالات جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ یہ صریحہ ایمان ہے، اس لیے تم ان وسوسوں کو دل میں پانے کے بعد جھڑک دیتے ہو اور اس کو برا سمجھتے ہو تو یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ احادیث کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اس وسوسے کا شکار ہو تو اس کو دل میں دبا کر نہ رکھے بلکہ فوراً اقرار کرے کہ میں ایک اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔
بعض احادیث میں بائیں طرف 3 دفعہ تھوکنے اور سورۃ اخلاص پڑھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کافر، مشکر، منکر یا عقل پرست یہ سوال کرے کہ ہر چیز خالق کے بغیر نہیں بنی تو اللہ کا خالق کون ہے، تو ان لوگوں کو قرآن و سنت سے جواب دینا بے سود ہے، کیونکہ وہ تو قرآن و سنت کے ہی انکاری ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ سوال کرنا اصولی اعتبار سے باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں بھی تناقض ہے، کیونکہ اگر بالفرض محال اور جدلی طریقے سے یہ کہہ بھی دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق ہے تو فوراً دوسرا سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اس پیدا کرنے والے کے خالق کو کس نے پیدا کیا ہے۔ اس طرح ایک سلسلہ اور تسلسل نکل پڑے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، جو کہ عقلا محال بھی ہے۔ سب سے پہلے ایسے سوالات کرنے والے سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ تم اللہ کو خالق مانتے ہو؟ اگر وہ ملحد ہے تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ اب کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص یہ نہیں مان سکتا کہ اس نے خود کو خود ہی پیدا کیا ہے، اور نہ ہی یہ مانا جا سکتا ہے انسان خود بخود پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ کوئی خالق ضرور ہے اور وہ اللہ ہی ہے۔ چنانچہ جب یہ واضح ہو گیا کہ نہ تو وہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی انہوں نے خود کو پیدا کیا ہے، تو مطمئن ہو گیا کہ ان کو پیدا کرنے والا اور انہیں وجود میں لانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ پھر جب یہ کافر، مشرک، ملحد، مجنون اور بے عقل یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ہم ان سے دوبارہ سوال کریں گے کہ کیا خالق مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اس سے اجتماع تنقیض لازمی آئے گا۔ ہم مزید کہہ سکتے ہیں کہ خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے، کیونکہ اگر عدم اصل ہوتا ہے تو وہ کائنات کو پیدا نہیں کر سکتا، جیسا کہ گزشتہ سطور میں بیان کیا گیا ہے کہ معدوم کا خود کو پیدا کرنا ہی محال ہے کہ وہ کائنات کو پیدا کرے۔ لہٰذا جب خالق کے سلسلے میں اصل وجود ہے تو اس کے سبب وجود اور اس کی خلقت کے بارے میں سوال کرنا ہی سرے سے باطل ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات ازلی ہے اور اس کا وجود اس کی ذات سے کبھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اگر ہم کہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، چنانچہ کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے، پھر اس کائنات کو پیدا کرنے والے کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کا کوئی خالق ہے، پھر اس کے پیدا کرنے والے خالق کے خالق کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس تسلسل سے یقینی طور پر لازم آئے گا کہ کائنات کا کوئی خالق ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہیں گے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے کا بھی کوئی خالق ہے تو اس سے اس کا مخلوق ہونا لازم آئے گا، اور جو مخلوق ہو وہ خالق نہیں ہو سکتا، اور جب سے خالق ہو سکتا ہے تو پھر کائنات کو پیدا بھی کر سکتا ہے۔ مگر کائنات کے وجود سے پتہ چلتا ہے یہ سوال اور فلسفہ ہی سرے سے باطل ہے، کیونکہ کائنات کے وجود کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصولی طور پر یہ سوال باطل ہے، بلکہ فی نفسہ سوال ہی میں تناقض ہے، کیونکہ خالق کو کسی نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ اپنے سوا سب کا خالق ہے۔ یہی بات عقل اور منطق کے موافق ہے، اور وہ خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ لہٰذا ان تمام وسوسوں سے بچنے کے لیے مذکورہ نبوی نسخہ پر عمل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں تمام شیطانی شکوک و شبہات اور تمام شیطانی وسوسوں سے دور رکھنا۔ بے شک تو ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ ہم پر رحم فرما اور ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ آمین۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔